کے لیے پڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. تو ہم تھوڑا سا رمضان کا ریکیپ کرتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ بھائی آپ دیکھے ہوں گے ابھی رمضان کا مقدس مہینہ حال ہی میں گیا. ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے. تو رمضان المبارک میں الحمدللہ بہت ہی خوشی کا ماحول ہوتا ہے. مسجدیں بھر جاتی ہیں اوپر سے نیچے تک. پورے ہر کوئی مسجد میں جا کے الحمدللہ 5 ٹائم کی نمازیں مسجد میں جا کے روزے رکھتے ہیں. قرآن کی تلاوت چلتی ہے. بہت ہی ایک دم خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے. تو اسی میں میں چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑا سا ڈسکشن ہو کہ ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے ویورز کے سامنے بھی تھوڑا سا ڈسکشن ہو اس کے بارے میں. تو اس پہ پلیز آپ کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا رمضان کا مہینہ کا ریکیپ دیں. اور ابھی جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ تھوڑی سی ہمارے آڈینس کو بتائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. شکریہ، جزاک اللہ خیر صدیق بھائی. بہت خوشی ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کے اس مہینے کے بعد آج ہماری یہ پہلی سٹریم ہے. اور بس ابھی بہت ہی کم مدت گزری ہے کہ اس مبارک مہینے کو ہم اختتام کو پہنچا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے تعلق سے ہم تمام لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کتاب کو نازل کیا. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کو تم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو وہ مبارک رات بھی اسی مہینے کی آخری تاخراتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو تلاش کیا جائے. یہی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس مبارک مہینے میں جو ابھی ہم سے گزر چکا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں رمضان کی ابتدا ہی سے بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ ہم نے ابھی اس مبارک مہینے کو ختم کیا اور اس میں تمام لوگوں نے اس بات کی سعادت حاصل کی کہ اللہ کے حکم کے تحت اس میں ہم نے روزے رکھے. تو یہاں پر کچھ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں جس کو رمضان کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے صوم اور سیام کے مطلب کو اگر سمجھے، معنی کو سمجھے، تو صوم تو اصل میں کسی چیز کو ترک کرنا، کسی چیز سے رک جانا، یہ اس کے لغوی معنی ہے. اور صائم یہ جو لفظ نکلا ہے وہ صائم عرب میں اس گھوڑے کو صائم کہا جاتا تھا جس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب کبھی جنگ میں گھوڑوں کا استعمال ہوتا تو اس کو عام گھوڑوں سے ہٹا کر کے اس کو بھوکا پیاسا زیادہ دیر تک اس کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، مشقت میں رکھنا، اور اس کے ذریعے سے اس بات کے لیے اس کو تیار کرنا کہ کل کو جب جنگ ہو تو وہاں پر وہ دشمن سے جب مقابلہ ہو رہا ہو تو وہاں پر وہ سستائے نہیں، وہاں پر وہ بالکل اس جنگ کے لیے تیار ہو اور بھوک پیاس اور شدت اس کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو. تو یہیں سے یہ لفظ نکلا. اب آپ دیکھیے کہ رمضان کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو رمضان میں جو روزے رکھنے کا جو حکم دیا گیا
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا و رغبت کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اس مقصد سے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس حکم کے تحت میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اور ان چیزوں سے میں باز آ جاتا ہوں جو چیزیں عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، جیسے کھانے پینے سے اور بہت ساری دوسری چیزوں سے جس سے رکنے کا حکم دیا گیا روزوں میں، ان حلال چیزوں سے بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تحت ہم کرتے ہیں۔ تو ایمان و احتساباً، اور اس احتساب، اس جواب دہی کے ڈر اور خوف سے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کی جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، ان تمام فرائض کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باس پرس کرے گا، ہم سے پوچھے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ کوئی نماز ترک کرتے ہیں، فرض نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، اگر آپ جان بوجھ کر عمدن ترک کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض کیے گئے ہیں، تو ایمان و احتساباً، اللہ کے ڈر و خوف کے ساتھ، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، پورے مکمل ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کل کے دن مجھ سے اس کے تعلق سے پوچھے گا، تو جس نے من صام رمضان ایمانا و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی ہم پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کے جو اللہ کو ایک جانتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں پورے رمضان المبارک میں وہ روزے رکھتا ہے، اور اس ڈر و خوف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس روزے کے تحت جو احکامات مجھ پر نافذ کیے ہیں ان کی میں پوری مکمل اس کو میں احکامات کی تعمیل کرتا ہوں، اس احتساب کے خوف کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کچھ اس سے گناہ اس سے پہلے سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو میں جو ہے معاف کر دوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ گویا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کو صحیح طریقے سے اس کو برتا اور اللہ کے حکم کے تحت ان تمام اعمال کو اس نے انجام دیا جیسا کہ انجام دینا ہے، تو کتنی بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے، انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ وہ اصل میں صائم اس روزے، اس گھوڑے کو کہتے تھے جس کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان کا پورا مہینہ وہ ہم کھانے پینے سے باز رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کے تحت بہت ساری ایسی چیزوں کو جس کو عام طور پر حلال ہیں ان سے بھی ہم اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں جو ان چیزوں سے رک جانا، دیکھیے بھوک سے کتنی شدت کی بھوک ہو، ایک روزے دار اپنے آپ کو جو ہے برداشت کرتا ہے ابتدا سے لے کے افطار کے وقت تک، چاہے کتنی بھی بھوک ہو، وہ کبھی وہ چھپ کر بھی کھانا نہیں کھاتا اس خوف سے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، کتنی ہی اس کو پیاس لگے لیکن وہ کبھی پانی نہیں پیتا، ذرا برابر بھی پانی نہیں پیتا، اس خوف سے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خوف اور یہ ڈر اور یہ جواب دہی کا احساس جو روزے دار کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ جس طرح سے جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرتے ہیں اسی طرح سے باقی اور دنوں میں اللہ کے احکامات کی تعمیل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے ایک رمضان کا پورا مہینہ ایک انسان کو، ایک مومن کو تیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، تاکہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر و خوف، اللہ کے نزدیک، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ، روزے جو ہے صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو نیکیوں کا حکم ہم کو دیا ہے، وہ نیکیاں جو ہے وہ اصل میں پورا مہینہ نیکیوں کی تیاری کا مہینہ ہے کہ پورے سال باقی کے 11 مہینے
آپ کس طرح سے ان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر باقی کے پورے سال آپ چلتے ہیں۔ یہ اصل رمضان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم کو آگے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو اللہ، آپ دیکھیے یہ ایک چیز ہے۔ اور ایک اور بات جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ایک گھوڑے کو جنگ کے لیے اس کو ان تمام چیزوں سے، بھوک اور پیاس کی شدت سے گزار کے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک روزے دار اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو بھوک اور پیاس اور ان تمام چیزوں سے بچا کر کے، اللہ اور گناہوں سے بچا کر کے اپنی ایک پوری پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے۔ ایک شخصیت کی تعمیر میں رمضان کا بہت بڑا رول ہے۔ شخصیت کی تعمیر، آپ یعنی ایک آپ دیکھیے کہ اس کے تعلق سے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تقویٰ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ اصل میں کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے، نکل جائے۔ تو رمضان جو ہے انسان کے اندر اللہ کا وہ ڈر اور خوف اور اللہ کے ساتھ وہ محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس محبت کو پیدا کرتا ہے کہ جہاں پر ہر پل، ہر لمحے انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا ہر عمل، زندگی کا میرا ہر عمل، اس کے تعلق سے مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دینا ہوگا۔ تو اب دیکھیں متقیوں کی آپ اگر صفات کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو مختلف جگہ پر بیان کیا۔ متقی کیسے ہوتے ہیں، متقیوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، متقیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی عرض اور جس کی چوڑائی اور آسمانہ اور زمین کے برابر ہے، عدت المتقین، اور وہ جو کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان کون ہیں وہ لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو چھپا کر کے اور پوشیدہ بھی طریقے سے، جو اپنی تنگی کے حال میں بھی اور آسودگی میں بھی، اگر ان کے ساتھ جو ہے تنگی ہی کیوں نہ ہو اور آسودگی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور یہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عافیت کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تو اور متقیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور یا اپنے آپ پر وہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوب، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور دو جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، وہ پورا ایک مضمون ہے۔ اس مضمون میں سے کچھ چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں یہاں پر کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو بہترین، حب لنا من ازواجنا و ہمیں اپنے اہل و عیال کے، ہماری ہماری بیویوں اور ہمارے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کو تو نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اماموں کا ہم کو جو ہے ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ تو یہ جو پورا مضمون ہے وہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے تعلق سے جو اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس مضمون میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ رحمان یمشون علی الارض حونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جہالت پر اتر آتا ہے، جہالت کرتا ہے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے تو قالوا سلاما، ان کو سلام کر کے وہ گزر جاتے ہیں. ان کے ساتھ وہ لوگ جو ہے بدتمیزی نہیں کرتے، ان کے ساتھ جدال نہیں کرتے، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں، اللہ کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ مانے، جدال کرنے پر آ جائیں تو ان کو سلام کر کے ان کے آگے گزر جاتے ہیں. یہ متقیوں کی علامت ہوتی ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی علامت ہوتی ہے، اللہ کے رحمان کے بندوں کی علامت ہوتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ بندے ہیں جو رات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی راتیں اللہ کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ان راتوں میں جو ہے قیام کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدے، اللہ کے حضور جو ہے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں. انها ساءت مستقرا ومقاما، کتنا برائی ٹھکانہ ہے وہ. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور، والذین اذا اسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان وہ جو ہے درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں اپنے خرچ کے معاملے میں بھی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کے تعلق سے، یہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہیں بناتے، اور کسی نفس کا ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے، وہ جو گناہ اس کو جو ہے اس کے عذاب سے وہ دوچار ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، ایسی برائیاں ہیں جس کے جو ہے اتنا گھناؤنا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور یہ وہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے بحیثیت انسان کے، ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. الا من، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی برائی کی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ان کے سامنے کو جب برائیاں آتی ہیں تو وہ گزر جاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے، میں اصل بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے جس طرح کا انسان، جس طرح کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایک متقی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ ساری خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو لوگ ہوتے ہیں جو کبھی جنگ و جدال نہیں کرتے، جو بحث و مباحثہ نہیں کرتے، جو کوئی گناہ نہیں کرتے، اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کوئی شرک نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی برائی کے اوپر کی گواہی نہیں دیتے، اور کوئی لغویات ہوتے ہیں تو اس کے پاس، اس کے قریب نہیں پھٹکتے بلکہ دور سے گزر جاتے ہیں. یہ وہ ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کو کسی شخص کے اندر آپ ڈال کر کے دیکھیے، نکالیے، ناپ کر کے دیکھیے، تو وہ شخصیت نکلتی ہے جس کو پورا معاشرہ پسند کرتا ہے. یہ رمضان کا پورا مہینہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی زبردست مہینہ ہے. میں کیوں اس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اپنے معاشرے میں ایک شخص ہے، وہ بہت اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور کسی غریب کی مدد کرتا ہو، اور لوگوں سے میٹھی بات کرتا ہو، اچھے انداز سے پیش آتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہے وہ کتنا غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن سارے محلے میں آپ دیکھیے گا، اپنے پورے معاشرے میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اگر اس کے برعکس آپ ایک شخص کو دیکھیے، ایک شخص کی مثال لیجیے، تو اگر کوئی شخص ہے وہ بہت مالدار ہے، بہت اونچی پوسٹ پر ہے، لیکن لوگوں سے جو ہے بد کلامی کرتا ہو، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہو، کسی کی مدد نہیں کرتا ہو، کسی کے ساتھ غمگساری نہیں کرتا، اور گھمنڈ میں رہتا ہے، تو باوجود یہ کہ اس کے پاس مال دولت بہت ہے، باوجود یہ کہ وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہے، لیکن لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں پرسنالٹی کے حساب سے وہ شخص جو باوجود یہ کہ وہ غریب ہے، لیکن
اس کے اخلاق و کردار اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس بہترین اخلاق و کردار کا مالک ہے، بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے، تو باوجود یہ کہ غریب ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے رمضان کا مہینہ وہ ہے جو آپ کو یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو متقی کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ کے رحمان کے بندے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک ایسی شخصیت کو تیار کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر و تقویٰ ہو، جس کے اندر جواب دہی کا احساس ہو۔ تو یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مہینہ ہے، ایک بہترین شخصیت کے پروان چڑھانے کا مہینہ ہے، ایک بہترین شخص کے تیاری کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے بہترین اخلاق و کردار جو ہے اس کی تیاری کے لیے رمضان کتنا بڑا رول ادا کرتا ہے۔ تو رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی ہوں، رمضان میں جو اللہ کے احکامات کی ہم نے تعمیل کی ہے، اس کا اب ہمارے لیے سارے باقی کے پورے دن، باقی کا پورا سال، اب یہ ہمارا اصل امتحان ہے کہ جو تیاری ہم نے کی ہے اس تیاری کو ہم باقی کے پورے سال میں کس طرح سے برتتے ہیں۔ اس کو رمضان کے گزر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نیکیوں کا مہینہ ختم ہو گیا، اب کھل کے برائیاں کرو، کھل کے ہر برا کام کرو، کھل کے ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رمضان جو ہے انسان کو اچھائیوں کے لیے تیار کرتا ہے، ایک متقی اور پرہیزگار بندے کی تیاری کا مہینہ ہے وہ، یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ رمضان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، یہ مبارک مہینہ ہم میں سے تمام جتنے لوگوں کو حاصل ہوا، جتنے لوگوں نے اللہ کے ڈر و خوف کے ساتھ، اللہ کے آگے جواب دہی کے ساتھ ان روزوں کو مکمل کیا، اس پورے مہینے میں عبادت کی اور آخری طاق راتوں میں جگ کر کے شب قدر کو حاصل کیا، کیونکہ جس نے طاق راتوں کو جاگا اور عبادتیں کی تو یقیناً اللہ کے رسول کے حکم کے تحت ان 5 طاق راتوں میں سے جو بھی طاق شب قدر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ شب قدر عطا کر دی اور اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ تو اب یہ شخصیت جو تیار ہوئی ہے، اس شخصیت کو باقی کے پورے کے سال میں ہم کو قائم رکھنا ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کے ڈر و خوف کے ساتھ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے بھی پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو آگے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ وہ جو تیاری اس نے پورے مہینے میں کی ہے وہ اس کو برقرار رکھ سکے۔ ہم یہ دعا کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کے لیے ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے ان روزوں کو قبول کرے، ہماری رمضان کی ان ساری عبادات کو قبول کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ باقی کے آنے والے پورے سال میں ہم اسی تیاری کو جو ہے آگے لے جائیں۔ جزاک اللہ خیر صدیق بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں رمضان کے تعلق سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین کے لیے یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر سامنے لانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو آپ نے کہی تھی، شوال کے 6 روزے، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ جس نے 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، 360 دن کے پورے سال کے روزوں کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ تو یہ باتیں تھی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر صدیق بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر موسیٰ بھائی، بہت ہی اچھے وے میں اور کلیئر سمپل وے میں آپ نے بہت ہی اچھے سے سمجھایا رمضان کا، الحمدللہ اچھے سے ریکیپ بھی کروایا اور اسی طرح شوال کی بھی امپورٹنس بتائی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ جس ایمان اور جس سنسیئرٹی کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، اسی ایمان اور سنسیئرٹی کے ساتھ ہم باقی کے 11 مہینے بھی ایسے ہی اس میں بتائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جیسے کہ موسیٰ بھائی نے بتایا، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی ہم رکھ سکیں، تاکہ ہمیں پورے جو سال کے روزے رکھنے کا جو ثواب مل سکے۔ آمین۔ تو جزاک اللہ خیر۔